آئیے میں آپ کو رب کے کلام کی طرف لے چلتا ہوں، اور یہ قرآن پاک کی اتنی خوبصورت آیت ہے، اور یہ ہے سورہ مومنون 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، the first 10-11 آیات of سورہ مومنون۔ اچھا، جب یہ سورہ مومنون کی آیتیں نازل ہوئی نا، اس سے پہلے نبی پاک کی کیفیت کیا بنی؟ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو حضرت عمر بن خطاب کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایمان لائے پیارے آقا کی کوئی بات سن کر، اسلام کی کوئی حقانیت سمجھ کر، اسلام کی کوئی خوبصورتی جان کر، جنگ ہوئی تو اس میں وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر ایمان لائے، قرآن سن کر ایمان لائے، ہے نا؟ پورا واقعہ ہے جو آپ کی بہن ایمان لے آئی تھیں، آپ گھر پہنچ گئے، بہن پہ تشدد کیا تو کہا بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ آیتیں پڑھتے گئے، دل کی دنیا بدلتی گئی اور آقا کے قدموں میں آ کر ایمان لے آئے۔ تو ان کی جو سٹارٹنگ ہے نا وہ قرآن سے ہے۔ حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں، یہ پھر الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ کریں گے، کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا، آپ نبی پاک کو مشورہ دیتے تھے، اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اتنی موافقت آپ کی قرآن پاک کے ساتھ رہی۔ ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام۔ ایک اور خوبصورت جملہ، میں اور آپ مسلمان ہیں تو عزت والے ہیں، میری اور آپ کی عزت کا سبب مسلمان ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں، اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ لک ایٹ دا ڈفرنس، اسلام کو ترقی ملی، اسلام کو عروج ملا، مسلمانوں کے دل کھل گئے۔ حضرت عمر جب ایمان لائے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک ہی حدیث ان کے فضیلت پر کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ حضرت عمر کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اور آپ کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ مزار کہاں ہے؟ صرف مدینے میں نہیں ہے، صرف جنت البقیع میں نہیں ہے، روضہ رسول کے اندر سنہری جالیوں کے پیچھے جہاں نبی پاک کی قبر منور، رائٹ آفٹر حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق جلوہ فرمائے۔ سبحان اللہ، قیامت تک جتنے مسلمان، کروڑوں اربوں مسلمان روضہ رسول پر جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام عرض کریں گے، حضرت عمر فاروق کو بھی سلام عرض کریں گے۔ اللہ ان کی قسمت کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی زندگی اور مدینے کی با ایمان موت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی نا، جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو پیارے آقا کی جو کیفیت تھی نا وہ سڈنلی چینج ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے، نظر نہیں آتی تھی مکھیاں، مگر اس طرح کی ساؤنڈ سنائی دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب ایک دن وحی نازل ہوئی، ہم سب رک گئے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ چلیں آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، بڑی بڑی مبارک، کیونکہ ہم اسی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعائیں بڑی پیاری ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا نے یہ دعا کی اور پھر فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ آیتیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ پہلی آیت، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آپ سب کو مبارک ہو، الحمدللہ اس پہلی آیت پہ ہم سب کا عمل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں اور ہم کون ہیں؟ ایمان والے، الحمدللہ۔ فرسٹ کیٹیگری یعنی پہلا کوشچن کے آگے ٹک ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا عمل ہے، مگر اس میں ایک تھوڑا سا ٹویسٹ ہے۔ آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنلی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، اس وقت دنیا میں دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ون وے ٹریفک ہے۔ جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان تو ہو گئے، پہلا سوال ٹک، مگر کامیاب کب ہوں گے؟ جب مسلمان مریں گے، قبر میں بھی ایمان لے کر جائیں گے نا۔ کوئی زندگی بھر مسلمان رہے، معاذ اللہ پہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ بات ذہن کے کسی گوشے میں رہنی چاہیے، اس کا ڈر رہنا چاہیے، اس کی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ مسلمان تو بنا دیا، اب ایمان سلامت رکھیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ وہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو سلامت رکھ۔ یہ ہماری تربیت ہے نا کہ دل بدلتا ہے۔ اب ہر کسی کو سننا ہے، ہر کسی کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں سنتا سب کو ہوں، میں بیٹھتا سب کے ساتھ ہوں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اگر بے دینوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بے دینوں کو سنیں گے تو یہی تو ان کا پلان ہے کہ کسی طرح ہمارا ایمان چھین لیا جائے۔
شیطان نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آتا, کوئی نہ کوئی بندے آگے کرتا ہے, کوئی ایسی خیالات آگے لاتا ہے. تو ہمیں بہت فکر مند رہنا ہے. آپ کی موٹر سائیکل آپ نہیں لیں تو شاید آفس میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر بعد نکلتے ہوں گے باہر, کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. موبائل نیا والا جیب میں ہو تو اور تھوڑی دیر بعد بلا ارادہ ہاتھ جاتا ہے جیب میں, ہاں ہے بھائی بیٹھا ہے, ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی نے تھوڑی دیر پہلے بھی لگایا ہو, ہاں ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ جتنی قیمتی چیز اتنی فکر زیادہ. ایمان سے بڑھ کر ہے کچھ؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو نا اور ایمان نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے مر جائیں اس سے بڑی سعادت نہیں. نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے دل کو سلامت رکھ. ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی کوئی دعا, کبھی کوئی فکر, کبھی کوئی ٹینشن, کبھی کسی بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت بتائیں تو اسے ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. اس کی پوری تفصیل ہے. میں اس میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں. ایک کتاب ہے امیر اہل سنت کی, ایک تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بڑی ہے, چھوٹی پڑھنا چاہیں تو برے خاتمے کے اسباب کتاب ہے, 28 کفریہ کلمات, یہ چھوٹے چھوٹے رسالے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا. سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ ایمان چھن سکتا ہے. اٹس ناٹ پروٹیکٹڈ 100% نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی ہوگی, ہمیں فکر کرنی ہوگی, دروازہ بند کرنا ہوگا, کوئی نہ کوئی پلان کرنا ہوگا کہ ایمان کو چھین نہ سکے. کیونکہ قد افلح المؤمنون, کامیاب لوگ کون ہیں؟ ایمان والے. ہمیں ایمان والا بنایا اللہ نے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, مگر ایمان سلامت رکھنا ذمہ داری ہماری ہے. ہم نے اس کو ہاتھوں سے ضائع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اب آگے چلتے ہیں. اب وہ ایمان والے کون ہیں جو کامیاب ہیں, ان کی کیٹیگریز بیان کی ہیں. 6-7 کام ہیں, غور سے سنتے جائیں اور آج نیت کر لیں. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو ملنے جا رہا ہے. اگر اس کے لیے 5-6 کام کرنے ہوں تو میرے جیسا آدمی تو کہے بھائی مجھے کام بعد میں بتانا, نیت میں پہلے کرتا ہوں, میں کروں گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. آپ سن لیں کیا کرنا ہے, بس جنت کا راستہ اور ایسا انعام, ابھی انعام بتاتا ہوں آپ کو. اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلا کام, وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں فوکس بھی ہے, نماز میں توجہ بھی ہے. اللہ اکبر. اب یہ تو ڈبل کام ہو گیا. کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. نماز پڑھیں گے تو خشوع و خضوع کی باری تو آئے گی نا, لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا, اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو, کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے. ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کہتی میں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. آقا نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے, اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے. شیطان آتا ہے کہ کسی طرح اس کا دماغ کہیں اور چلا جائے. وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور باجماعت نمازی تھے, اپنی مارکیٹ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے جاتے. ایک دن عشاء کی نماز چلی گئی تو رونے لگے. نمازیوں نے کہا کیا ہو گیا, جماعت چلی گئی, بھائی اپنی پڑھ لو. کہہ رہے یار مسئلہ یہ ہے, دکان بند کر کے عشاء میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے, میں سارا حساب کرتا تھا. اب امام صاحب میں جماعت تو چلی گئی میری, اب نماز خود پڑھوں گا تو حساب بھی الگ سے کرنا پڑے گا. یعنی یہ بظاہر تو ایک چٹکلا ہے, لیکن ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شاید بہت سارے پروگرام, بہت سارے ایڈیٹنگ کے ٹولز, بہت ساری جناب وہ چیزیں ہمیں دماغ میں یاد آتی ہیں, یار یہ رہ گیا تھا, وہ رہ گیا تھا, یہ ای میل باقی ہے تو یہ جواب باقی ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے. لیکن پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نماز کیسے پڑھتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے. حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ جو سیدنا منصور کی چھت پر ایک لکڑی نظر آتی تھی وہ کدھر ہے؟ روز چھت پر ایک لکڑی نظر آتی تھی. تو بتایا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی, حضرت منصور روزانہ رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے, وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ان کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے پوچھا کہ وہ لکڑی نظر نہیں آ رہی آج کل, وہ روز رات کو دیکھتے تھے لکڑی نظر آتی تھی. یعنی اتنا اسٹریٹ, اتنا فوکس, اتنا ادب کے ساتھ نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے کوئی لکڑی یا کوئی تنا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور اس میں توجہ رکھنی ہے اور جو انعام ہے وہ حاصل کرنا ہے. اچھا اب آپ کہیں یار توجہ ہوتی نہیں, کوشش کرتے ہیں, اس کے کچھ طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز کا معنی سمجھیں, میننگ سمجھیں. جب آپ کو نماز کے معنی آتے ہوں گے نا, الحمدللہ رب العالمین جب کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے, الرحمن الرحیم, تو میں رحمان رحیم کی بات کر رہا ہوں. اب جب آپ یہ تلاوت جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ 2-3 بار پڑھ لیں. تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ ترجمے کے ساتھ ہوں گے, تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ سائڈ پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں. مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی بھی بڑے افسر کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جانا ہے, فائل لے کر جانی ہے, اپنی ریکویسٹ لے کر جانی ہے. فوکس کیسا ہوگا؟ آپ کیا وہاں جا کر ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, کان کو جائیں گے, باتیں کریں گے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے مجھے کام نکلوانا ہے, مجھے اچھے انداز سے. اچھا انٹرویو دینے جائیں, جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں, ویزا کا انٹرویو دینے جاتے ہیں, کتنا فوکس, کتنی تیاری. یعنی دنیا کے کسی افسر بڑے آدمی کے پاس جائیں تو فوکس, تیاری, اٹینشن. اور کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جائیں اور خیال کہیں اور ہے, نہ کریں.
نماز بھی پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں. آگے چلتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. مومن کامیاب ہے. کام یاد رکھیے گا، پہلا کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع. دوسرا کام کیا ہے؟ کہ وہ فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی اچھائی سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے. ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں کوئی کہے نا یار میں ذرا بیٹھنا 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے آ جائے. ابھی 10 منٹ کیا کریں گے؟ موبائل نکالا، اب براؤزنگ شروع. وہ 10 کی جگہ 20 منٹ میں آئے، 25 منٹ میں آئے، کوئی ٹینشن نہیں، بس دیکھی جا رہے. بعض اوقات تو 2 گھنٹے موبائل پر گزارے. آپ سے کوئی پوچھے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے ہی دیکھ رہا. 2 گھنٹے نکال دیے. شاید گناہ تو مل گئے کیونکہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، مگر ملا کچھ نہیں. اور یہی 2 گھنٹے ذکر ہو جاتا، تلاوت، اگر مائنڈ بنا ہوتا نا کہ یار